پہلا یہ سوال رانا بشارت احمد صاحب نے مسجد فضل لندن کے علاقے سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق گھر پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، ارشاد ہے، تو گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو جب سب ایسے میں موجود ہوں تو صف بنانے کا کیا طریق ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ اس کے متعلق کہ گھر پر نماز پڑھتے ہوئے صف بنانے کا کیا طریق ہے، اس حوالے سے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد دیکھتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا کام ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر صف کے درمیان میں بھی کھڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ امام کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ اس لیے جن گھروں میں جگہ موجود ہے ان کو چاہیے کہ جب وہ امامت کے لیے کوئی جو کروائیں جو بھی شخص، تو وہ آگے کھڑا ہو۔ پھر مختلف اس کے مختلف سینیریو ہیں، مختلف منظر ہیں کہ اس منظر میں کس طریق سے لوگ کھڑے ہوں گے، صف بندی کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اگر صرف دو مقتدی ہوں تو امام کہاں کھڑا ہوگا۔ اس صورت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میری خالہ تھی اور ام المومنین تھی، میں ان کے ہاں رات بسر کی، تو چھوٹے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں جب آنسلم نے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے تو میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا اور میں آپ کے دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو جس پر آپ نے مجھے اپنے بائیں طرف سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا اور گویا یہ سکھایا کہ اگر صرف دو مقتدی ہوں تو اور مرد مقتدی ہو تو اس صورت میں وہ لڑکا ہو یا مرد ہو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ پھر اگر صرف ایک مقتدی خاتون ہے، وہ خواہ محرم عورت ہے یا نامحرم عورت ہے، اس کے متعلق بھی احادیث سے یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح میں ایک عنوان ہی یہی باندھا ہے، المرأۃ وحدہا تکون صفا، کہ عورت اکیلی ہی صف ہے، اس کو الگ سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آ کے کوئی کھڑا ہو۔ تو اگر عورت صف میں ہوگی تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، اور یہی فعل حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ گھر میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کرتے تھے اور عورتیں پیچھے صف بنا لیا کرتی تھیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک مرد مقتدی ہو تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنسلم نے مجھے اور میری والدہ کو یا خالہ کو نماز پڑھائی، تو مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور جو میری والدہ تھیں یا جو میری خالہ تھیں ان کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ تو یہ روایت بھی ملتی ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محرم عورت تھی، آنسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کیا۔ پھر اگر مرد ہوں، بچے ہوں اور عورتیں ہوں اکٹھے تو اس صورت میں کیا ترتیب ہوگی، تو اس کے حوالے سے بھی جو حدیث سے پتہ لگتا ہے وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مردوں کی صف بنایا کرتے تھے، اس کے بعد بچوں کی، اور اس کے پیچھے عورتوں کی صف بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صف بندی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہی طریق سے صف بنائی۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک صف کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو اس صورت میں بھی ہم ہر صورت میں بچوں کو پچھلی نئی صف میں کھڑا کریں۔ اگر لڑکے ہیں تو ان کو صف کے اطراف میں کھڑا کرنا بہتر ہے، کیونکہ آنسلم نے فرمایا ہے
کہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں کہ جو زیادہ علم والے ہیں، زیادہ قرآن کریم کو زیادہ جاننے والے ہیں. تو اس لحاظ سے جو امام کے بالکل پیچھے ہوگا وہ بالغ مرد ہونے چاہیے، اور اطراف میں اگر جگہ بچے تو بچوں کو ہونا چاہیے. اگر بچوں کے لیے اطراف میں جگہ نہیں ہے تو پھر وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. تو یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں. لیکن یہاں پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محرم عورت ہے، گھر میں نماز باجماعت ہو رہی ہے، اور جگہ نہیں ہوتی اتنی کہ ان کی الگ صف بنائی جا سکے. تو اس صورت میں یہ ایک مجبوری کی صورت ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک فعل سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب بعض اوقات کھڑے کھڑے چکر آ جایا کرتے تھے تو وہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ دائیں طرف کھڑا کر لیا کرتے تھے تاکہ سہارا رہے اور آپ کو چکر آنے سے کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ صف بندی کے مختلف طریق ملتے ہیں، اور ہمیں اس کے مطابق ہی صف بندی کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.